کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان، کوئی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان، کوئی بیٹی کے معاملے میں پریشان، کسی کو اولاد نہیں ہے وہ دکھی ہے، جس کو ہے وہ اولاد سے دکھی ہے، اولاد فرما بردار نہیں۔ اب ہمارے مسائل کا حل کہاں؟ ہم سوچتے ہیں حکومتیں بدلے گی، فلاں پارٹی آئے گی تو مسئلے کا حل ہوگا، فلاں وظیفہ پڑھ لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا، فلاں تعویذ دے لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا، یہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا، وہ دعا کر دیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا۔ چلو امین القادری آ گیا ہے، ہماری بستی میں اس سے دعا کرا لو، وہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، سچی بات بتاؤں، جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اپنے مسئلے کا حل کوئی نہیں کر سکتا۔ کل بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں تھا اور اب بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں ہے۔ مجھ جیسا کیا، مجھ سے کوئی بہت بڑا بھی انسان آپ لے آؤ گے اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے، نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے۔ بلکہ آپ کو یہ بات کہوں، مسلمانوں اگر نماز پڑھو تو تم کو میری دعا کی اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے 1450 سال پہلے اتنی دعائیں کر چکے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس دعا کے ہم تک پہنچنے میں، اس کا فیضان پہنچنے میں ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو نماز چھوڑ کر کے ناراض کر دیا ہے۔ اگر ہم سجدہ کر کے حضور کو راضی کر لیں تو حضور کی دعاؤں کی برکتیں آج بھی ہمیں ہرا بھرا کر سکتی ہے، آج بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال کر سکتی ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، ہمیں واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوست و احباب کے لیے ٹائم ہے، آخر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ کتنے بے شرم ہو گئے ہم، کس قدر غدار ہو گئے ہم، کس قدر بے وفا ہو گئے ہم اللہ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اللہ جس نے زندگی دی، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری خوبصورت شکل بنائی، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اترانے سے پہلے سوچا ہوتا اگر یہی شکل کو اللہ چوہے جیسی بنا دیتا، کتے جیسی بنا دیتا، بندر جیسی بنا دیتا، ہے کوئی پوچھنے والا اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بتائیں، اللہ انسان نہ بناتا سور بنا کے پیدا کرتا، کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ سور کیوں بنایا؟ کتا بنا کے پیدا کرتا، کوئی پوچھنے والا ہوتا کتا کیوں بنایا؟ اللہ اکبر۔ اپنی خوبصورت شکل کو دیکھنے والوں کبھی کبھی اللہ رب العزت کے احسان کو تو سوچو، وہ اللہ کتنا شان والا ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا۔ لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف کرتے ہیں۔ قرآن انسان کی حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور قسم ہے اس شہر کی، امن والے شہر کی۔ بلکہ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے مفسرین کے قول کے مطابق اس کی تفسیر کے حوالے سے اس کا مفہوم بیان کروں۔ شہر ابراہیم کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر محمد کی قسم، چاروں محبوبوں کے شہر کی قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے اے اللہ اگر بغیر قسم کے بھی تو کہے تو ہم تیری ہر بات مانتے ہیں، لا ریب فی، تیری کسی بات میں ہمیں شک نہیں ہے، لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے۔ اور وہ بھی قسم کون سی؟ اس شہر کی قسم جس میں ابراہیم پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں موسیٰ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں محبوب پیدا ہوئے۔ پتہ چلا نبیوں کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ چار محبوبوں کے چار نبیوں کی مولود کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا مولود کی اہمیت کیا ہے، اس سے پتہ چلا مولود کی اہمیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو مناتے ان سے پوچھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ میلاد منانے والے سے پوچھ۔ اگر کافر بھی میلاد منائے بھتیجا سمجھ کے تو جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے۔ وہ کہا تم لوگ تو خواب کی باتیں بیان کرتے ہو۔ ہم نے کہا خواب کی بات ہم بیان کرتے تو مجرم ہوتے ہی، امام بخاری نے بیان فرمایا ہے۔ ہاں، وہ کہا کہ آپ لوگ تو خواب کی بات، جب صحابی خواب بیان کر دے تب وہ خواب نہیں رہ جاتا، وہ روایت ہو جاتی ہے نا۔ ہاں، تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، ایک بات آپ کو بتاؤں میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ توجہ آپ کی، میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی میلاد کی برکت ملتی ہے۔ میلاد سے یہ ہوتا ہے،
امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قارون زمین میں دھسا، آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسا؟ لیکن دھسا اتنا تو پتا ہوگا، ابھی اس کی طرف جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور چاہیے، لیکن اس کا نہیں کچھ کوئی ذکر کر۔ قارون زمین میں دھسا یہ تو پتا ہوگا آپ کو، قارون زمین میں دھسا۔ اب دھسا 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 دھستا رہا، کب تک دھسا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھسا، اور کب تک دھستا رہا؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے تک دھستا رہا۔ جیسی حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کے قدم زمین کو لگ گئے، اللہ نے فرمایا اب قارون نہ دھسے گا، کیونکہ محبوب کے قدم زمین کو لگ گئے۔ قارون کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بات کتنی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین نے پیر زمین پہ کیا رکھ دیے؟ اب وہ دھستا ہوا قارون نہیں دھس رہا ہے، وہ وہی رک گیا ہے۔ کیوں؟ حضور کی میلاد ہو گئی۔ اللہ اللہ، جب قارون جیسوں کو ایسی میلاد کی برکتیں نصیب ہوتی ہے تو غلامان مصطفیٰ کو کیسے نصیب ہوگی؟ سوچو تو صحیح۔ اوکے، میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میلاد سے یہ ہوتا ہے کہ ساری روئے زمین مسجد بنا دی جاتی ہے، مسجد بنا دی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے میری برکت سے روئے زمین کو کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ یعنی کہ پہلے کے لوگوں کو عبادت کرنا ہوتا تھا تو عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا، اب مسلمان جہاں نماز کا ٹائم ہو نماز شروع کر دے۔ کیا جگہ ہے وہ؟ مسجد۔ ایک بات اس سے اور بتاؤں، جب مسجد ہو گئی روئے زمین تو مسجد کے اوپر کوئی زنا کرتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی شراب پیتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی چوری کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے مسجد میں چوری؟ حضور کہہ رہے کہ مسجد ہو گئی، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور یہی اس کا مطلب ہے کہ سجدہ گاہ بن گئی۔ لیکن جو چیز سجدہ گاہ ہے پھر وہ زنا گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شراب گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چوری گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب لوگ زمین کو کچھ مانے، تم تو سجدہ گاہ مان رہے ہو نا۔ جب تم سجدہ گاہ مان رہے ہو تو زمین کے اوپر پاپ کیوں کرتے ہو؟ گناہ کیوں کرتے ہو؟ زمین پہ گناہ کرنے نہیں آئے، زمین پہ سجدہ کرنے آئے، زمین پہ اللہ کی عبادت کرنے آئے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، ہمارے مسائل کا حل کل بھی مسجد میں تھا، سجدے میں تھا، اور آج بھی سجدے میں ہے، اور جب تک سجدہ نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ حکومتیں آئے گی چلی جائیں گی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو اس وقت ظالم آئے ہیں دنیا میں، کہیں ہر ملک کا یہی حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، اس سے زیادہ ظالم آئیں گے اگر عبادت نہیں کرو گے، اس سے زیادہ ظالم ہے۔ جو تکلیفیں آج ہیں اس سے زیادہ تکلیفیں بڑھے گی۔ ارے اللہ نے ہمیں خوبصورت شکل دی، رزق دیا، اچھے ماں باپ دیے، ساری نعمتیں دی، کیوں اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ چاہیے، 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اور سن لو، اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے؟ آپ یہ سوچتے ہو کہ نماز چھوڑ دیں گے تو بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ نمازوں کو ترک کرو گے پھر بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ یاد رکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہوش کے ناخن لو، جس سے ماں باپ بیزار ہو جائیں، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائیں، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ امام اہل سنت کی بات بہت زیادہ کرتے ہو۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ جو اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتیں کرے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ امام اہل سنت نے لکھا جو نماز پڑھے لیکن رکوع صحیح نہ کرے، پڑھتا ہے نماز لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، تو حدیث پاک انہوں نے کوٹ کی کہ جو رکوع صحیح نہیں کرتا، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ نماز پڑھتا ہے مگر رکوع صحیح نہیں پڑھتا تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ تک نہیں پڑھتا، جمعہ کے دن آتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، وہ کیسے مومن مرے گا؟ وہ ایمان پر کیسے مرے گا؟ اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ،
بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ حضور اپنے صحابہ کو بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے روکتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بے نمازی بن کر حضور کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ بے نمازی بن کر غوث اعظم کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم تو قادری ہیں۔ میں نے کہا اپنا منہ آئینے میں دیکھو، کون سے قادری ہو؟ صرف کپڑا پکڑ کے کسی کو قادریت ملتی ہے؟ میرے جملے تلخ ہو تو معاف کر دینا، لیکن وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جن کی قادریت پہ ناش کرتے ہو، غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے، قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی، قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے بظاہر۔ غوث پاک فرماتے بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کرتے؟ غوث پاک کے سلسلے میں غوث پاک کی مرضی سے کوئی داخل ہوگا تو میرے بھائیوں نماز کی طرف آؤ، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر کون سے حصے میں داخل کیے جاؤ گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے، اور وہ جہنم کا حصہ جس کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنی جوانی پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ بتاؤ جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اپنے جسم کا کیا بنے گا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لو۔ عرس بخاری میں آنے والوں عہد کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد کبھی بد نظری نہیں کریں گے، آج کے بعد گناہ کبیرہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج بدل جاؤ، کان کھچنے کا نام توبہ نہیں، گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں، استغفر اللہ پڑھنے کا نام صرف توبہ نہیں، بلکہ توبہ یہ ہے اپنے اللہ سے وعدہ کرو آج سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مولا میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو، کچھ ہو، ایک بار آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے نا کہ میرے پیر پکڑ کے کہہ دے نمازی بن جا تو میں آپ کے پیر بھی پکڑ کے کہتا، لیکن مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نماز چھوڑ کر ہم رسول اللہ کے سچے امتی نہیں ہو سکتے۔ کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم نمازی بنو۔ جو نمازی بنتا ہے وہ دیندار خود بخود بن جاتا ہے، جو نمازی بنتا ہے دھیرے دھیرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ارے سجدے میں جا کے دیکھو کیا ہے، روزی کا مسئلہ نہ حل ہو تو کہنا، رزق کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا، مسائل کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا۔ یاد رکھنا میرے بھائی جس سجدے میں خدا ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں مل سکتا، لیکن سجدہ کر کے دیکھو۔ لیکن ایک آخری بات کہتے ہوئے جاؤں، یاد رکھنا نماز پڑھنا تو ایسے کے پیچھے پڑھنا جس کا سر کعبے کے سامنے جھکتا ہو اور دل مکین گنبد خضرا کے سامنے جھکتا ہو، کسی غدار نبی کے سامنے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ امام اس کو بناؤ، امام اس کو بناؤ جو امام الانبیاء کا ادب کرتا ہو اور جس کا عقیدہ یہ ہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ماشاءاللہ صاحب سجادہ کا حکم ہے 10 منٹ اور بول دوں، 10 منٹ اور بول دیتا ہوں، بات پوری کرتا ہوں۔ توبہ کرو، آج سے پہلے جو ہو گیا توبہ کرو، اور عرس میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، عرس میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی بدل دیتا ہے، زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ آؤ میں بھی اور آپ بھی سچی توبہ کریں، اس لیے کہ جب ولیوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے، اللہ والوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر گنہگار کو نہیں دیکھتا بلکہ توبہ کرنے والے
والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. دیکھو ایک روایت آپ نے سنی ہوگی, اکثر بیان کی جاتی ہے, اللہ اکبر, کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے, اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے توبہ کرنی ہے, یعنی بدل جانا ہے, نیک بن جانا ہے. تو اس نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا, کسی جاننے والے سے مسئلہ پوچھا, بھئی میں 99 قتل کیے میں نے, اب میں اگر توبہ کروں تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کچھ لوگ زیادہ دیر ہوشیار ہوتے ہیں, اپنے سوا وہ کسی کو جنتی سمجھتے ہی نہیں, اپنے سوا وہ کسی کو نیک سمجھتے ہی نہیں. تو اس نے کیا کہا, واہ صاحب 99 قتل کر لیے, اور 99 قتل کرنے کے بعد جو ہے اب آپ توبہ کرنے جا رہے ہیں, جاؤ جاؤ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. میں بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں, جاؤ جاؤ توبہ قبول نہیں ہوگی. تو وہ تھوڑا سا تھا دیوانہ آدمی, تو اس نے سوچا 99 قتل پہ بھی جہنم ملے گی, تو پھر 99 کیوں وہ پورا نہ کر لے, پورا 100 نہ کر لے. اس نے اسی کو قتل کر دیا, یعنی جو ڈیڑھ ہوشیاری کرنے گیا اس نے 100 ہو گئے. 100 کے بعد وہ کسی اللہ والے سے صاحب دل سے ملا, کہا میں نے 100 قتل کیے, توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میں تیری توبہ قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں. دیکھو لیکن اس نے بتایا کہ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ولیوں کے یہاں جانے سے کیا ملتا ہے, کیا ملے گا عرس میں جانے سے, کیا ملے گا آستانے پہ جانے سے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے 100 قتل کرنے والا جب توبہ کرنے کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ صاحب دل کہتا ہے ہاں تیری توبہ قبول ہوگی. یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے, یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے. اگر تو ان ولیوں کی بستی میں جا کے توبہ کرے گا تو اللہ تیرے گناہ نہ دیکھے گا بلکہ اللہ تجھے معاف کر دے گا. میں بھی کہہ دوں یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے, واہ واہ, یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے. ارے وہ ولی تھے لیکن سید العالمین کی اولاد نہیں تھے, یہ تو ولی بھی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد بھی, مخدوم جہان کی اولاد, رسالت صاحب سجادہ ولیوں کی بستی میں آئے ہیں. اللہ اکبر, کہاں ولیوں کی بستی ہے اور تم توبہ کرو گے ادھر جا کے. اب سوچو اس نے توبہ کی نیت سے ولیوں کی بستی کی طرف قدم بڑھایا. اللہ کی شان دیکھو, اس نے ولیوں کی بستی کی طرف قدم بڑھایا. اللہ کی شان دیکھو, ابھی قدم اٹھا کر کے آگے بڑھائی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور دھڑام سے زمین پہ گر پڑا. جب انتقال ہوا تو فرشتے آئے, جنت کے فرشتے, رحمت کے فرشتے بھی آئے, جہنم کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. ایک بات آپ کو کہوں, فرشتے اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں کیا؟ فرشتے اپنی, بھائی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چلے آئیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا, جس کو اللہ بھیجتا ہے وہی آتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے دونوں کو بھیجا. دیکھو اللہ بتانا چاہتا ہے, ایسے موقع پہ اللہ بتانا چاہتا ہے کچھ. دونوں آ گئے, رحمت والے بھی آ گئے, عذاب والے بھی آ گئے. اب دونوں کہتے ہیں ہم لے جائیں گے, ہم لے جائیں گے. ارے ہم لے جائیں گے, تو پھر دونوں میں گفتگو بھی. کہا تم کیوں لے جاؤ گے؟ کہا یہ تو پاپی تھا, مجرم تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا مولا ہم لے جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم لے. تم کیوں لے جانا چاہتے؟ وہ 100 قاتل 100 کا قتل کیا تھا, تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ مولا 100 کا قتل تو کیا تھا لیکن اللہ والوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے چلا تھا, ابھی پہنچا نہیں, صرف چلا تھا. یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں, کسی کا در ایسا نہیں جس کے در پہ جاؤ اور ناکامی کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو کامیابی مل جائے, ایسا نہیں ہے. ایک میرے اللہ کا در ہے, اللہ کا در جو خود فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جایا کرتی ہے. وہاں اگر بیٹھ جاؤ گے تھک کے رستے میں تو منزل خود چل کر تمہارا استقبال کرے گی. اللہ اکبر. تو کیا کہا, تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ توبہ کی نیت سے ولیوں کی بستی کی طرف چلا تھا. تو اللہ فرماتا ہے ایک کام کرو, جاؤ. اب دیکھو, اب یہاں پر کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. تو کہا صرف توبہ کی نیت سے وہ بخشا گیا. میں نے کہا توبہ کی نیت کا میں تو منکر ہی نہیں ہوں, اسی عنوان سے بیان کر رہا ہوں, لیکن بخشش جو ہوئی وہ توبہ کی نیت پر نہیں ہوئی, بخشش کسی اور وجہ سے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ہاں توبہ کی نیت کا تو انکار ہی نہیں ہے, لیکن بخشش کیوں ہوئی؟ بھئی بخشش اس پہ ہو جاتی, کس پہ ہو جاتی؟ بھئی توبہ کی نیت سے چلا, اللہ کہہ دیتا میں نے معاف کر دیا, نیت سے چلا معاف کر دیا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا, حدیث اٹھا کر دیکھیں کیا کہا, اس کے لاش سے لے کر, اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ناپا جائے اور اس کی لاش سے لے کر ولیوں کے چوکھٹ کو ناپا جائے.
ان کی بستی کو ناپا جائے. اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہوا تو جہنم میں جائے گا، اور یہ ولیوں کی بستی کے قریب ہوا تو جنت میں جائے گا. پھر ہوا کیا؟ جب ناپنے کے لیے چلے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ جا اور اس کو ولیوں کے قریب کر دے، اور زمین سمٹ گئی اور اس کا لاشا ولیوں کے قریب ہوا تو اس کو پھر جنت میں داخل کر دیا گیا. آپ اندازہ کریں، صرف بنی اسرائیل کے اولیاء کے قریب ہونے کی وجہ سے، لاشا قریب ہونے کی وجہ سے 100 کو قتل کرنے والا جنت میں جاتا ہے. اگر ہمارے دل غوث و خواجہ کے قدموں میں دھڑکتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ کے بندو سچی توبہ کرو، یہاں بھی نجات ہے، وہاں بھی نجات ہے. ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. تو مسلمانوں سچی توبہ کرو، گڑ گڑا لو، رو لو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کا کوئی گنہگار امتی بھی جنت میں جائے گا؟ کیا آپ کا کوئی پاپی امتی بھی جنت میں جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، جو رات کی تاریکی میں، جو تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوگا، ایسے گنہگاروں کو اللہ قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے گا، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. اس لیے آئیے اپنے گناہوں پہ گڑ گڑائیے، روئیے، اپنی زندگی میں انقلاب بپا کیجئے. اور ہندوستان کے مسلمان 3 کام پر محنت کریں. 3 کام کرنا ہے ہم کو. پوری تقریر یاد رہے نہ رہے یہ یاد کرنا. پہلے وعدہ کرو کون کون یہ 3 کام کرے گا. ہاتھ اٹھائیں، بولو بھائی سبحان اللہ. دیکھو 3 کام ہندوستان میں ہمیں 3 کام کرنا ہے. نمبر 1، دیندار بنو. کیا بنو؟ اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بناؤ. دیندار صرف داڑھی ٹوپی والے دیندار نہیں، صرف گوشت اور مچھلی کھانے والے دیندار نہیں. کیسے دیندار؟ جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے. اور وہ کیسا دیندار ہوتا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پسند کرو، ہے نا. کیسے دیندار؟ حضور سے سچا عشق کرو. کیسے دیندار؟ نماز کی پابندی کرو. تو 3 کام کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 کیا بنو گے؟ کیا بنو گے؟ دین پر عمل کرو. نمبر 2، مالدار بنو. نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ مالدار بنو. محنت کرو، کھیل کود سے توجہ ہٹا کے مال حاصل کرو. جوئے سٹے شراب سے نہیں، حلال محنت کی کمائی سے. کیونکہ غریبی کبھی کبھی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے، اس لیے مالدار بنو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ارے اللہ کے رسول بھی غریب تھے، ہم بھی غریب ہیں تو کیا؟ یہ جھوٹ ہے. حضور کوئی غریب نہیں تھے، حضور کوئی مسکین نہیں تھے، حضور کوئی مفلس نہیں تھے. حضور علیہ السلام اتنے مالدار تھے کہ ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار نہ کبھی روئے زمین پہ آیا، اور نہ قیامت تک ان جیسا مالدار کوئی روئے زمین پہ آ سکتا. اب آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات ڈال دی آپ نے. میں نے کہا نئی بات پھر کہتا ہوں، میں نئی بات لانے والا کون؟ سنو، حضور کتنے مالدار تھے. کوئی ایک ریاست کا مالک، کوئی ایک کھیت کا مالک، کوئی ایک ملک کا مالک، کوئی 2 ملک کا مالک. میرے نبی اتنے مالدار تھے کہ اللہ نے پوری دنیا کا بھی مالک بنا دیا اور ان کو جنت کا بھی مالک بنا دیا. میرے امام کہتے ہیں مالک کل نے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اور حضور علیہ السلام، یہ تو بات بھی، لیکن حضور کے پاس مدینہ شریف میں اور ارد گرد مدینہ شریف کے اتنی زمینیں تھی کہ حضور سے بڑا کوئی زمیندار نہیں تھا. میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. لاکھوں کی آمدنی تھی حضور کی، لاکھوں کی. لیکن بات یہ تھی صبح آتی تھی لاکھوں کی آمدنی، شام تک سب تقسیم کر دیتے تھے. ہاں اب آپ کہیں گے جب لاکھوں کی آمدنی تھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں؟ یہ بھی ایک مسئلہ آپ لا کے کھڑا کرتے ہیں. بڑے بڑے شاعر لوگ اہل علم بیٹھے ہوئے، تو اس کی بات عرض کر دوں. یہی تو امام احمد رضا کا کمال ہے کہ وہ فنکار نہیں تھے، وہ عاشق رسول تھے. کیا مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے.
کہا دیکھو ان کے ہاتھ خالی تھے نا. میں نے کہا ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں, یعنی خالی ہے نا, خالی کچھ نہیں, نتھنگ, کچھ نہیں, صحیح. اور ایک خالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی, صرف. مطلب کیا؟ اگر پوچھا جائے اس وقت کس کی تقریر ہو رہی ہے بخاری عرس میں, تو کہ اس وقت خالی امین القادری بول رہا ہے, یعنی سب چپ ہیں اور صرف امین القادری بول رہا ہے نا, اونلی وہی بول رہا ہے. تو کیا اس وقت اسٹیج پر شاکر سامی صاحب بھی موجود ہیں؟ نہیں, وہ آنے والے تو تھے لیکن ان کا ویزا کینسل ہو گیا, اس لیے وہ نہیں آئے, اس لیے خالی امین القادری بول رہا ہے. واہ. اس وقت کون بول رہے ہیں؟ خالی امین القادری بول رہا ہے. کہا کیا وہاں پر انسانوں کے سوا اور بھی کوئی ہے؟ کہ نہیں, خالی انسان ہے, صرف انسان ہے. صحیح ہے. اب خالی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کہا کہ خانقاہ میں کون ہے؟ تو کہا خانقاہ خالی پڑی ہے, اس میں کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس میں. اور یہاں خالی انسان, صرف انسان ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں, اور ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی, صرف. بات سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بنگال والوں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں, یہ تو دلی اور لکھنؤ والوں کے بھی بس کا نہیں ہے, کیونکہ امام احمد رضا کی بولی ہے, تو بنگال میں بولنے کی بات الگ ہے. اب میرے امام کہتے مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. وہ مالک کونین ہیں جو آتا ہے سب تقسیم کر دیتے ہیں, اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے, اس لیے کہ دونوں جہان کی نعمتیں صرف اور صرف اللہ نے انہی کو عطا فرمایا ہے, ان کے سوا دو جہاں کی نعمت کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے. اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے انہی سے ملا ہے. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا, تم پہ کروڑوں درود. آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں, میرا تیرا. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں. ٹھیک, اتنی بات سمجھ میں آ گئی, ورنہ اور بھی دلیل پیش کرتا. تو نمبر 1 دیندار بنو, نمبر 2 مالدار بنو. نوجوانوں خاص طور پہ جو بوڑھے ہو گئے, ان کو چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرنا, چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. نوجوانوں جلدی اٹھو, جلدی سو, خوب محنت کرو, مالدار بنو, خوب مالدار بنو. یہ لوجوں میں جو مسلم بیٹیاں بک رہی ہے غربت کی وجہ سے, سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقع پہن کر غربت کی وجہ سے, غربت کفر تک لے جاتی ہے. لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے, لڑکے جو مرتد ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں غربت کا اس میں عمل دخل ہے. غربت کا خاتمہ کرو. ایک آدمی مالدار ہے, وہ دوسرے کو پیسہ لگا کر کے اٹھائے. اگر زکوٰۃ کے مستحق ہے تو زکوٰۃ اتنی دے تاکہ وہ بھی آئندہ سال زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے. اور بنگال والوں اگر برا نہیں مانے تو ایک بات عرض کروں ہاتھ جوڑ کے, مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ 2-2 کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو. اگر ہماری قوم 10 سال میں مضبوط ہو گئی تو 2 نہیں بلکہ 10 کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے. اس لیے میری گزارش ہے, جلسوں کے خرچے بھی کم کرو, شادیوں کے خرچے بھی کم کرو, اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو. حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے. تو دیندار بنو, مالدار بنو. اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو. کوئی بھی جاہل نہ رہے, کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے. خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو. 10ویں 12ویں تک کبھی مت رکنا, بلکہ اپنے بچوں کو IAS بناؤ, IPS بناؤ.
डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। डॉक्टर भी BOMS वाला मत बनाओ, बल्कि MD और आला से आला डिग्री दिलाओ। अब आप कहेंगे मौलाना पैसे नहीं है। मैं आपसे कहता हूं हर साल ईद पे नया कपड़ा ना बनाना पड़े ना बनाओ, धुले हुए कपड़ों पे ईद कर लो, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा करो। इसी तरीके से किसी और जगह पर पैसे लगाने की बजाय 10 साल अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत कर दी, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन को आम करो, हर बंदे को पढ़ा लिखा बनाओ। आप कहेंगे मौलाना नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूं हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, हम अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए कि पढ़े लिखे की तिजारत में अनपढ़ की तिजारत में फर्क है, पढ़े लिखे की गुफ्तगू में अनपढ़ की गुफ्तगू में फर्क है, पढ़े लिखे के उठने बैठने में अनपढ़ के उठने बैठने में फर्क है। देखो आप ये नहीं कहता हूं कि आप सब अनपढ़ हो, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, महफिल में पढ़े लिखों का अंदाज और होता है, अनपढ़ लोगों का अंदाज और होता है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में तालीम को आम करो, दुनिया भी पढ़ाओ, आखिरत भी पढ़ाओ। अपने बच्चों को इतना इल्म दो कि वो मुसलमान रहे, सच्चे मुसलमान रहे, और अपनी बच्चियों को भी इतना इल्म दो, सच्ची पक्की मुसलमान रहे। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आला से आला तालीम दिलाओ। और याद रखना, गुर्बत का बहाना मत बनाओ। बिटिया की शादी होती है तो लाखों रुपए कहां से आते हैं। और आपसे कहता हूं 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करो, मेहनत में पीछे मत हटो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10-12 साल हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मेहनत करके अपने बच्चों पे मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, काविश कर लें, तो देखना नक्शा बदल जाएगा। ये भी आपसे कहता हूं, एक बात कहता हूं, मना नहीं कर रहा हूं, अगर मुझसे गलती हो तो मेरे उलमा इस्लाह करेंगे, आप मेरी जात को देख के कबूल नहीं करना। बाप के चेहलुम पर 40 देग पकाने की बजाय 1 देग पकाओ। उन 40 देगों का खर्चा बचाकर किसी बच्चे की तालीम पर अपने बाप के इसाले सवाब के लिए खर्चा कर दो। पीर साहब के मजार पर 1 लाख की चादर ला के डालने की बजाय 100 रुपए की चादर डाल दो, बाकी के पैसे बचाकर गरीबों की तालीम पे खर्चा कर दो। पीर साहब के इसाले सवाब के लिए वो उस 1 लाख की चादर से जितना खुश होंगे, वो 100 रुपए की चादर से भी उससे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने किसी को उठा दिया, किसी को आपने तरक्की पे ले गए। एक बात कहता हूं, मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को मेरी 1 लाख की चादर से क्या गरज, उसको तो जन्नत में उससे बेहतर लिबास मिल चुका है, उसको तो 1 लाख का उससे बेहतर लिबास मिल चुका है। तो ये बातें तल्ख लगे माफ करना, लेकिन आपसे एक बात कहता हूं, रसूमात से निकलो, हकीकतों की तरफ आओ, रसूमात से निकलो, सच्चाइयों की तरफ आओ। एक दूसरे को गिराने की कोशिश मत करो, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करो, आपस के झगड़े खत्म करो। तेरा सिलसिला बड़ा, मेरा सिलसिला बड़ा, तेरी बिरादरी बड़ी, मेरी बिरादरी बड़ी, तेरा पीर बड़ा, मेरा पीर बड़ा। याद रखना, हम सबका सबसे बड़ा पीर मुस्तफा जाने रहमत है, वो सबके पीर है और उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता अल्लाह की मखलूक में। हमारे इमाम ने कहा और पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि हमारे पीर सबसे बड़े हैं। जाहिर सी बात है, सारे पीर उनकी नालैन में है और वो सब पीरों के पीर है। मेरे इमाम कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। हमारा नबी इतना ऊंचा है कि अल्लाह अकबर, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर एड़ियां, कोई बिरादरी बड़ी नहीं, कोई बिरादरी छोटी नहीं। मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। जब तुम सबकी अम्मी एक है, अब्बा एक है, तो छोटा बड़ा कोई कहां से हो गया। इसलिए बिरादरी के नाम पे न लड़ो, किसी नाम पे न लड़ो, सब लोग रसूलुल्लाह की जात पे मुत्तहिद रह जाओ, सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे मुत्तहिद हो जाओ। और हाँ, जो नबी के गुस्ताख है, बेअदब है, उनके लिए तो अपना मौकिफ कल भी यही और आज भी यही और इंशाअल्लाह क़यामत तक यही कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़िम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।